لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں، تو یہ خداوند کی مرضی ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ وقت عطا کرتا ہے کہ ہم اس کی برکتوں، نعمتوں، خوشیوں میں بدل و جان شریک ہو سکیں اور روح اور سچائی سے اس کی عبادت اور اس کی پرستش کر سکیں۔ آج عید قیامت المسیح ہے جو ساری دنیا میں آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں نے ایسی ٹریڈیشنز، ایسی روایات گھڑ لی ہیں جو بہت دفعہ سننے کو، کانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن پاک کلام کی جب ہم بنیاد پر ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں بدعتیں لگتی، پر اس کے باوجود خدا کا کلام نہ کبھی پرانا ہوا ہے، نہ کبھی اس کو زنگ لگتا ہے۔ وہ کل، وہ آج، بلکہ اب تک میرے اور آپ کے اور دنیا کے بے شمار انسانوں کے لیے زندگی کی راہ ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے ہم ہوش سنبھالا ہے، بچوں کی طرح جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں زندگی میں، مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بارے بہت ساری باتیں ہم پاک کلام میں سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، لیکن کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم ان کی سچائیوں کو گہرائی سے جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں یوحنا کے انجیل کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ خواتین نے شاگردوں کو جا کر بتایا کہ یسوع قبر میں نہیں ہے، قبر خالی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسے کہاں رکھ دیا ہے، اور ہم صبح سے ماری پھر رہی ہیں تاکہ وہ اس کو زندہ دیکھنے کے لیے گھر سے نہیں آئی تھی۔ ان کے پاس کچھ عطر تھے، کچھ خوشبوئیں تھیں، ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی عقیدت ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ اس عقیدت اور اس پیار اور اس عزت اور احترام کو خداوند کے قدموں میں لا کر اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے آ کر دیکھا تو قبر خالی تھی، اور متی کی انجیل میں تو فرشتہ انہوں نے دیکھا، اور فرشتے نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی؟ آنے والے دنوں میں صرف ہم اسی بات پر غور کریں گے، لیکن آج نہیں۔ فرشتے نے بتایا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جب انہیں نہیں ملا تو وہ بھاگی ہوئی شاگردوں کے پاس گئی کہ شاگرد ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، یا ہمیں کوئی پتہ مل جائے گا تاکہ ہم اپنے خداوند، اپنے منجی کے ساتھ اپنی محبت کو بانٹ سکیں۔ اور جب وہ شاگردوں کے پاس پہنچی تو مقدس پطرس رسول اور مقدس یوحنا رسول دونوں بھاگے، اور دونوں لکھا ہے قبر کے کنارے پہنچے، اور قبر کے کنارے پہنچ کر دونوں نے قبر کے اندر دیکھا۔ مقدس پطرس کا بیان یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ
जिस कफन में यीशु को कफनाया गया था वो तो जूं का तू पड़ा है, पर उसमें खुदावंद नहीं है, यानी लाश नहीं है। उसके बाद यूहन्ना चूंकि जवान आदमी था, वो अंदर दाखिल हुआ और उसने बड़ी डिटेल से देखा कि कफन तो जूं का तू पड़ा है, पर वो रुमाल जो सर से बंधा था वो तय करके, अच्छी तरह तय करके अलग जगह पे रखा है। जब यीशु जिंदा हुए तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने पहले अपना कफन दुरुस्त किया? मेरी आदत है, मैं हर सुबह उठता हूँ, जब पहले अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ ना, पहले अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। तो मुझसे यीशु ने अपना कफन दुरुस्त किया और फिर जो रुमाल सर से बंधा था उसको तय करके अच्छी तरह तो अलग जगह पे रख दिया, कफन के पास नहीं रखा। आपने कभी सोचा इस बात को? कफन का जूं का तू पड़े होना ये कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, लेकिन वो रुमाल जो सर से बंधा था उसको तय करके अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके दूर रख देना, मेरा ख्याल है, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि ये हमें बहुत सी सच्चाइयाँ बताता। पहली बात तो ये याद रहे कि मसीह यीशु को जिस कपड़े का कफन पहनाया गया था वो ढाका की मलमल थी, हमारे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में बनी हुई। वो ढाका की मलमल थी और मलमल जो कि सूती होती है, उसकी खूबी ये है कि जब आप भी कभी मलमल के दुपट्टों को कल्फ करती हैं या करते हैं या कपड़ों को कल्फ करते हैं तो वो इसलिए अकड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइम्स है, रेशे जो है, उनके अंदर वो कल्फ जो है वो जाके जम जाती है। और जब वो जम जाती है तो फिर अगर उसको जूं का तूं रखा जाए तो वो कई सालों तक महफूज रहती है। और यीशु का कफन, आपकी इतला के लिए अर्ज है, आज ब्रिटिश म्यूजियम में जूं का तूं पड़ा है। जिस कफन में मसीह यीशु को कफनाया गया था वो आज जूं का तूं, वो मलमल आज ब्रिटिश म्यूजियम में यूके में पड़ा। लेकिन मेरा फोकस आज उस कफन पर नहीं। मुझे दरअसल कहा गया, कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊं, तो मैंने खुदावंत से भी पूछा कि तू क्या चाहता है कि तेरे लोग तेरी बातों को जाने। तो इसलिए मेरा फोकस आज कफन नहीं, मेरा फोकस आज वो रुमाल है जो तय करके अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके अलग रखा है और कफन के पास नहीं। अजीजों, याद रहे, यहूदियों की जो कस्टम्स हैं, फैमिली जो रवायात हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनमें एक बड़ी रिचुअल ये है कि जब कोई भी वीआईपी शख्स उनके घर में बतौर मेहमान आता है तो वो उसके पाँव धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, फिर बलूचिस्तान या पेशावर के लोगों की तरह फर्शी दस्तरखान लगता है और फर्शी दस्तरखान पर दावत दी जाती है और अनवा अक़साम के खाने वहाँ उस मेहमान की तवाज़ो के लिए पेश किए जाते हैं। जब वो मेहमान खाना खा चुकता है तो फिर उसके हाथ दोबारा धुलाए जाते हैं। वो अपने हाथ धोता है और फिर उसको एक बड़ा सफ़ेद रंग का रुमाल दिया जाता है। तो घर के लोग
اسے وہ بڑا سفید رومال دیتے ہیں اور وہ اس رومال سے کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے، اور ہاتھ صاف کر کے اگر وہ اس رومال کو دوبارہ طے کر کے اچھی طرح نیٹ اینڈ کلین کر کے وہاں دسترخوان پر رکھ دیتا ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا جو مہمان ہے، جو VIP مہمان ہے، جو انتہائی اہم شخصیت ہے، وہ آپ کو اشارتاً اس ترکیب کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ میں نمبر 1 آپ کی میزبانی سے بہت خوش ہوں، میں آپ کی دعوت سے بہت خوش ہوا ہوں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ دوبارہ بھی مجھے بلائیں گے یا نہیں بھی بلائیں گے تو میں آ جاؤں گا، اور اس دعوت کو دوبارہ میں انجوائے کروں گا جو آپ لوگوں نے آج میرے لیے جس کا اہتمام کیا۔ تو گویا وہ رومال جو وہاں پڑا تھا وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ مسیح یسوع نے اپنی 3.5 سالہ منادی میں بار بار یہ لوگوں کو، شاگردوں کو یہ بات بتائی کہ میں آؤں گا، عدالت ہوگی، قیامت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور قومیں حاضر کی جائیں گی، متی کی انجیل 24واں باب اور دیگر حوالہ جات میں کہ یہ سب کچھ ایسے ہوگا، میں آؤں گا۔ اور جب وہ جی اٹھا تو پھر آخری دفعہ اس نے وہ رومال طے کر کے رکھ دیا تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو کہ چونکہ رومال طے کر کے الگ جگہ رکھا ہے اس لیے خداوند آئے گا۔ اور یہ اس کے جی اٹھنے کی بہت بڑی سچائی ہے۔ اگر وہ مر گیا، دفن ہو گیا، لیٹ سے چلو کسی طرح جی بھی اٹھا، تو اس سے میرا اور آپ کا یا دنیا کا یا خدا کے کلام میں بتایا گیا جو ایمان ہے، جو اعتقاد ہے، جو کلام ہے، وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہم تو یہی پڑھتے ہیں کہ پینتس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، جہاں سے کیا لکھا ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ وہ زندوں اور مردوں کی۔ یہ مشکل کام ہے، اس لیے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ عدالت کے لیے آئے گا اور ہم عدالت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے کہ وہ آئے گا۔ وہ آسمان سے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا، پر سوال یہ ہے کہ جب وہ عدالت کرنے آئے گا، عدالت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ متی کی انجیل میں 24ویں باب سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ اپنے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اب وہ گدھی کے بچے پہ سوار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ تب وہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھیں گے، کوڑے ماریں گے، منہ پر تھوکیں گے اور اس کو ذلیل کریں گے، تب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو رسوا کریں گے، اس پر طعن و تشریح کریں گے، اس کو مینے دیں گے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے آ جا۔ تب ایسے نہیں آئے گا۔ تب کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال، نمبر 1 جلال میں آئے گا، نمبر 2 فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آئے گا، نمبر 3 وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا، اور نمبر 4 یہ ہے سب قومیں اس کے حضور حاضر ہوگی۔ لوگ یسوع کو یسوع مانیں یا نہ مانیں، اس کی صلیب کو مانیں یا نہ مانیں، جتنے مرضی اعتراض کر لیں، جتنے مرضی بہانے بنا لیں، جتنے مرضی عذر تلاش کر لیں، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سب قومیں حاضر ہوں گی، مسیحی بھی اور غیر مسیحی بھی۔
जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो भी हाजिर होंगे, जिन्होंने नहीं लिया वो भी हाजिर होंगे, इस ज़मीन के मुकद्दसीन भी हाजिर होंगे, इस ज़मीन के मेरे जैसे गुनहगार भी हाजिर होंगे, सब उसके हजूर। और लिखा है तमाम कौमें, वो कौमें जो उसे खुदा का बेटा नहीं मानते, वो कौमें जो उसे निजात दहिंदा नहीं मानते, वो कौमें जो ये नहीं मानती कि वो दुनिया में मसलूब हुआ, दफन हुआ, जो ये नहीं मानते, जो उसकी जगह ये कहते हैं किसी और को मसलूब कर दिया, शागिर्द लाश चुरा कर ले गए, वो सब हाजिर होंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब रात हो गई तो शागिर्द आए और यीशु की लाश चुरा कर ले गए। अगर आप मत्ती के इंजील के 28 पे बात को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि वो पहरेदार जब जागे और यीशु वहाँ नहीं था और पत्थर हटा हुआ था, कब्र खाली थी, तो वो बेचारे सिपाही थे, परेशान हो गए कि नौकरियाँ भी गई और घर भी गया, ये तो हमें कौन में को चल रही है, क्योंकि सजाई यही थी। वो डर गए, वो भागकर सरदार काहिनों, मजहब के ठेकेदारों के पास, जैसे आज बेशुमार मजहब के ठेकेदार हैं, लोगों के गुनाह बख्श रहे हैं, किसी के कायम रख रहे हैं, किसी के गुनाह माफ कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में गुनाह है और गुनाहगार लोग गुनाहगारों के गुनाह माफ कर रहे हैं, कैसी अजीब बात। वो तो कोई बेगुनाह होगा तो किसी गुनाहगार का गुनाह माफ करेगा ना। वो मजहब के ठेकेदारों के पास गए और उनको जाकर कहा कि जी कब्र तो खाली है और वो पत्थर जो है वो भी उसके ऊपर नहीं है, जिस पर रूबी हुकूमत की मोहर थी, वो मोहर वाला पत्थर भी हट गया है और यीशु को पता नहीं क्या हो गया है, किधर चला गया है। काहिनों ने कहा कि भाई देखो, लिखा है वहाँ, अगर आप मत्ती के इंजील के आखिरी बाब को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि काहिनों ने उन्हें बहुत सा रुपया देकर उनसे कहा, ये रिश्वत आज नहीं, उस वक्त भी चलती थी। उस वक्त भी वोट सेनेट के हों या कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, उस वक्त भी खरीदे जाते थे। ये आज का काम नहीं, शुरू से ऐसे ही। पैसा सबकी जान है। मेरी छोटी सी पोती है, वो कहती है कि मामा दुनिया के काम पैसे से चलते हैं। उन्होंने बहुत सा रुपया लिखा है, शागिर्दों को देकर, उन सिपाहियों को देकर कहा कि तुम आकर लोगों को ये बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे तो ये कहना कि जब हम सो रहे थे शागिर्द आकर चुरा कर ले गए। पहली बात तो ये है कि तुम तो सो रहे थे, तुम्हें कैसे पता चुराने वाले शागिर्द थे? तुम तो सो रहे थे ना, और अगर जाग रहे थे तो फिर तो बात ठीक है, और अगर सो रहे थे तो फिर कैसे पता चला शागिर्द आए और शागिर्द उठा कर ले गए? और अगर तुम्हें रूबी हुकूमत ने सज़ा देनी चाहिए तो हम तुम्हें बचा लेंगे, पर झूठ ये बोलना कि उसके शागिर्द आए और उसको चुरा कर ले गए। और आज बहुत सारी किताबों में लिखा है कि मसीह यीशु को ले गए, उसके ज़ख्मों पर उन्होंने मरमे ईसा, अब उस मरम का नाम भी मरमे ईसा, उसके यीशु के जी उठने पैदा होने से पहले मरमे ईसा दुनिया में मौजूद थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने शागिर्दों ने उस मरम को उसके जख्मों पर लगाया, वो ठीक हो गया। वहाँ से पैदल चलता चलता वो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में श्रीनगर में आ गया। श्रीनगर में आकर उसने घर लिया और मोहल्ला खान यार में उसने घर खरीदा। घर खरीद कर वहाँ 120 साल तक यीशु जीता रहा, काम करता रहा, मुनाजी करता रहा, और फिर 120 साल के बाद उसकी मौत नेचुरल वाक़या हुई और फिर उसकी कब्र खान यार के कब्रिस्तान में मौजूद है, जो आज तक कोई साबित नहीं कर सका कि इनमें से कौन सी कब्र है जो यीशु की। ये सारी बातें अपनी जगह सच है।
لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اگر جی اٹھا، اگر نہیں 100% وہ جی اٹھا ہے، بائبل کا بیان ہے، شاگردوں کا بیان ہے، فرشتے کا بیان ہے، حکومت کا بیان ہے، تاجروں کا بیان ہے، لوگوں کا بیان ہے، وہ جی اٹھا ہے، قبر خود اپنے منہ سے بولتی ہے کہ وہ خالی ہے، تو اس کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے وہ مر گیا، ٹھیک تھا، مجھے اور آپ کو کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ پاک کلام میں لکھا، مقدس یوحنا نے اپنی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کس کو آتی ہے؟ جی یوحنا کی انجیل، جی نہیں جس کو آتی ہے نا وہ کھڑا ہو کے بتائیں، آپ بیٹھے رہو، لڑکی ہے، آپ بتاؤ ایڈو صاحب۔ تیسرا باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ شریف رکھیے، بہت شکریہ۔ یہودا کی کوئی انجیل نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، انجیل مسیح یسوع کی ہے، اور اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ، آیت کس سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ خدا نے، یہ ریزن بتائی گئی، وہ پھر کبھی گرامر کی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے تو پھر جی اٹھے یسوع پر ایمان لائیں۔ قبر خالی ہے تو پھر خالی قبر پر ایمان لائیں۔ آسمان پر موجود ہے تو ایمان لائیں، وہاں سے واپس آئے گا مردوں اور زندوں کی عدالت کرنے گا تو ایمان لائیں۔ عزیزو، میرا زندگی کا مطالعہ مشاہدہ یہ ہے کہ ایمان جو لوگ رکھتے ہیں وہ ایمان کے بارے ابہام کا شکار ہیں اور اس کے نتائج کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ نطق کے انجیل کے 21ویں باب کے 22ویں اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے، مسیح یسوع نے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو، کیا لکھا ہے؟ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو، اور اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ کیا لکھا ہے؟ جو کچھ، irrespectively آپ کیا مانگتے ہیں۔ میں جب چھوٹا سا تھا نا، یہ رائن سے بھی چھوٹا تھا، ہم تو دیہاتی لوگ تھے، ہمارے پاس سائیکل تھی، تو ہمارے جو گاؤں میں مشنری آتے تھے نا، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، لینڈ روور اس قسم کی، تو میں خداوند سے دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے نا ایک لینڈ روور دے دے۔ حالانکہ میں نے دیکھی نہیں کبھی، اس وقت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا خداوند مجھے لینڈ روور دے دے۔ میری ماں نے پوچھا کہ تو کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، وہ ایک کار ہے، اس کا نام ہے لینڈ روور، میں وہ مانگتا ہوں۔ میری ماں نے کہا میری بات یاد رکھنا، اگر تم ستاروں کو حاصل کرنے کے لیے سوچتے اور ستاروں کو ڈھونڈتے ہو تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر میکسیمم کھڑے ہو سکتے ہو، اور اگر تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا سوچتے ہو
तो फिर ज़मीन पर तो खड़े हो। जब खुदावंद से मांगते हो तो ये छोटी चीज़ें ना मांगा करो। हम क्या मांगते हैं? खुदावंद आज रोटी दे दे, आज नौकरी दे दे, आज गोश्त दे दे, आज कपड़े दे दे, कल ईद है, पैसे दे दे, नए कपड़े दे दे। क्या मांगते हैं? हमसे तो बल्कि से ईद ही या वो ईद ही चंगा था। हम क्या मांगते हैं उस खुदा से जो खुदाबंदों का खुदा है, जो मालिकों का मालिक है, और उसने कहा भी कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, ईमान के नताइज हम जानते ही नहीं कि ईमान के नताइज क्या हो सकते हैं। ईमान के नताइज ये हैं कि समंदर दो टुकड़े हो जाता है। ये ईमान का नतीजा है कि चट्टानों में से पानी निकलता है। ईमान का नतीजा है कि 40 साल तक ना कपड़े फटे, ना जूतियां टूटी और ना डीमा हुआ किसी को। वहाँ यही लिखा है। अब मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि वो 40 साल जूतियां नहीं टूटी, बंदे तो बढ़ते गए, बच्चे भी, वो पता नहीं जूती बढ़ती गई कि कपड़े बढ़ते गए, क्या हुआ ये तो खुदा ही जानता है। पर बात ईमान की, जो ईमान रखते हैं उनके सामने नताइज इतने बड़े नताइज है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए जब वो आएगा तो लिखा है कि क्या वो अपने लोगों में ईमान को पाएगा। दूसरी बात, ईमान सब रखते हैं पर ईमान को इस्तेमाल कोई नहीं करता। आप घर से निकलते हैं, रक्षा आपको मिल जाता है, रुको भाई, वो रुक जाता है। आपने गली नंबर 9 गिरजे जाना है, कितने पैसे लोगे? वो कहता है जी इतने पैसे लूँगा। सदर जाना है, इतने पैसे लूँगा। आप तय करके बैठ जाते थे। कभी आपने पूछा कि तेरे पास लाइसेंस है? कभी आपने पूछा कि एक्सीडेंट किए या नहीं किए, वो बंदे मारे हैं या नहीं मारे हैं? तेरी अपनी तेरा ड्राइविंग स्किल क्या है? बस पे वो बस वाला आपको आवाज़ें लगा रहा है, सदर सदर जो भी, आप पूछते भी नहीं और बैठ जाते हैं। ये आपका ईमान है। आप काम से आते हैं, आपकी बेगम साहिबा गिलास में पानी ला के आपको दे देती है, चाय दे देती है, क्या सबूत है कि उसमें जहर नहीं है? ये तो बदल जाए कड़ी देर लगती। तो क्या सबूत है आपके पास कि वो जो चाय पानी है उसमें जहर नहीं है? क्योंकि आपकी बीवी है, आप प्यार करते हैं, वो आपकी इज्जत करती है, आप पी लेते हैं। ये आपका ईमान है। ये आपका ईमान है। आप इसको रोज एक्सरसाइज करते हैं। ये ईमान तो आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो ईमान जिससे पहाड़ हट जाते हैं उसको जरा एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। और वो खुदा यीशु जब जी उठा तो ख़वातीन भी परेशान थी और शागिर्द भी परेशान थे, और मुकद्दस तूमा उनके दरमियान नहीं था। जब यीशु ज़ाहिर हुआ तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानूंगा जब वो आएगा और मैं उसके सुराखों में, जख्मों में उंगलियां डालकर चेक करूंगा। मैं ज़ाती तौर पर इकरार करता हूँ। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे नहीं पता। मैं तूमा के ख़ानदान से हूँ। मैं हर चीज़ में उंगलियां डाल कर देखना पसंद करता हूँ। आज भी मैंने खुदा को ऐसे कबूल नहीं किया, मैंने यीशु को ऐसे कबूल नहीं किया। मैंने उंगलियां डालकर अपने खुदावंद को देखा है, और आज मैं उसका गुनाह दूँ। ईमान तो सब रखते हैं, आप रोज़ रखते हैं ना। अब मैं वसीम से कहता हूँ, वसीम बाइक निकाल यार, मुझे छोड़ा। अब क्या सबूत है ये टूटी हुई नहीं है, वो मुझे ले जाएगा, मुझे सेफ एंड साउंड पहुँचाएगा? क्या सबूत है? और मैं बैठ गया हूँ ना, ये ईमान है मेरा। ज़िंदगी में सैकड़ों बातें हैं जब हम जिंदा यीशु पर ईमान रखते हैं
تو پھر اس کے زندہ ہونے کے کاموں کو ہم اپنی زندگی سے کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ یا تو کم ہے یا پھر ہے ہی نہیں. شاگرد 3.5 سال اس کے ساتھ تھے. کشتی میں طوفان آ گیا، یسوع پڑا سو رہا ہے، کشتی ڈوبنے لگی، پریشان ہو گئے، یسوع کو جگایا، اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا، طوفان تھم گیا. پھر اس کے بعد شاگردوں کی طرف، میری طرف، آپ کی طرف، اپنی بیٹیوں بیٹوں کی طرف، اپنے شاگردوں کی طرف جو دن رات سجدے کرتے ہیں، گوٹے گٹے کے سائے پھرتے تھے، ان سے مخاطب ہوا. آپ کو یاد ہے اس نے کیا کہا؟ آئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر اعتقاد یا ایمان نہیں، یہ نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا ایمان ہے پر وہ کم ہے، وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، جو ریکوائرڈ ایمان ہے وہ نہیں ہے ایمان. عزیزو، وہ جی اٹھا، دنیا مانے یا نہ مانے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، فرشتے گواہ ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، خدا کا کلام گواہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، شاگرد گواہ ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، ابتدائی کلیسیا گواہ ہے جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کی پاداش میں اپنی جانیں، اپنے گھر بار، بیٹے بیٹیاں مروا دیے، خود بھی مر گئے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. کوئی مرے ہوئے کے لیے ایسا نہیں کرتا. وہ مقدس پطرس رسول جو ایک لونڈی کے کہنے پر یسوع کا انکار کرتا ہے، وہ گواہ ہے بعد میں جی اٹھے یسوع کا. اور پھر آنکھوں سے دیکھ کر جب یسوع کی قبر خالی دیکھتا ہے تو پھر کھڑا ہو کر دنیا کے سامنے گواہی دیتا ہے کہ میں یسوع کے لیے مر جانا نفع سمجھتا ہوں. پولوس کہتا ہے میں یسوع کے لیے مر جانا نفع سمجھتا ہوں، میں یسوع کے لیے جان دینا نفع سمجھتا ہوں، کیونکہ میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. جو ایماندار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتے کہ 10 بجے عبادت سے 11 بجے سو کے اٹھے. وہ ایسے نہیں ہوتے. ٹائم پر اٹھتے، ٹائم پر خدا کے حضور آتے. وہ خواتین اللہ صبح اٹھی اور اپنا سارا کچھ لے کر وہ خوشبوئیں خداوند کی قبر پر آئیں. آج میں اور آپ کیا لائیں؟ مجھ سے اور آپ سے تو وہ خوشبودار چیزیں نہیں مانگتا. مجھ سے اور آپ سے وہ روپیہ پیسہ بھی نہیں مانگتا. مجھ سے اور آپ سے وہ یہ کچھ نہیں مانگتا. وہ صرف 2 باتیں مانگتا ہے. ایک کہ ہم اپنا وقت اسے دیں، اور دوسری اس کی فرما برداری کریں. کہ وہ 2 چیزیں مانگتا ہے. جب ان کے پاس پانی میں ختم ہو گئی، اس نے وہاں ملازموں سے کہا کہ ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو. تو آپ کو یاد ہے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے ان مٹکوں کو پانی سے، اگر وہ پانی نہ بھرتے تو میں نہ ملتی. یہ یاد رکھنا. کبھی نہ سوچا کریں کہ خداوند کیا کرنے کو کہتا ہے. بس یہ سوچیں کہ خداوند نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے. بس کیا کرنے کو کہتا ہے؟ اس نے کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ جی 5 ہیں. اس نے کہا لے آؤ. 5000 تو مرض دی تھے. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں کیا کر سکتی ہیں؟ اور جب وہ یسوع کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں پھر موت سے ہوتی ہیں. میں اور آپ کچھ نہیں ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا علم ناقص ہے. ہماری نبوتیں ناتمام ہیں. اور میرا اور آپ کا خداوند زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آئیے اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں. اپنے اندر جھانکیں.
اور دیکھیں کہ ہم جی اٹھے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ایمان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان وقت کے ساتھ چھوٹا بڑا کم زیادہ ہوتا ہے؟ اگر ہے تو درست نہیں ہے. وہ زندہ ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اسے ایمان سے قبول کریں اور جب تک جیتے ہیں ساری دنیا کو بتائیں کہ وہ جی اٹھا. آئیے دعا کریں. جس کو خدا